السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 32 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں قیامت اور اس کی اچانک آمد اور انسان کو اس پر افسوس اور پچھتاوا اس بارے میں فرمایا گیا، اور اب اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم غفلت میں ہو، حالانکہ میں نے تمہیں دنیا میں اپنے انبیاء اور رسل کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا۔ اس میں یعنی اطاعت اور فرما برداری میں آپ کا ہی بھلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑے بڑے انعامات کا اعلان کر رکھا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے انعامات کو ہم نظر انداز کریں گے تو پھر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ بہت سخت ہے، اور یہ کہ پھر اس وقت کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیر بہتر ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ الدنیا مرزات الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اگر بوؤ گے نہیں کوئی چیز تو پھر کاٹو گے کیا؟ تو یہ دنیا اور آخرت کا تعلق تو ہے، دنیا ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ہے امتحان کا۔ اگر ہم اس میں تیاری کر لیں تو پھر کامیابی ہے، اور اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں یا اس میں ہی الجھ کر رہ جائیں تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کو اللہ نے لو لعب قرار دیا ہے۔ اگر انسان یعنی اس میں ہی دنیا کے گور قطندوں میں ہی الجھ کے رہ گیا تو قیامت کے دن اس کے لیے پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اگر اس نے اس دنیا کو مفید اور کارآمد بنانا چاہا یا بنانے کی کوشش کی، جس طرح فرمایا گیا کہ الدنیا مرزات الآخرہ، تو جو یہاں یعنی اس نے کاشت کرنا ہے وہ اس کا اسے پھل ملنا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ چنے بوجھ کر گندم حاصل کی جائے۔ اس دنیا کے بدلے میں پھر اچھے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ جنت انسان کی منتظر ہے، اللہ کے انعامات بے حد و حساب ہیں۔ لیکن اگر اپنی من مانی زندگی یہاں گزارنی ہے اور اللہ کے رسول کے فرامین کو، احکامات کو پس پوش ڈال کر پھر من پسند زندگی گزارنی ہے، تو پھر اگلی زندگی کے لیے تو کچھ نہ کمایا نا، اجر بھی زیرو ہے۔ پھر یہ دیکھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یقیناً آخرت کا جو گھر، آخرت کی جو زندگی ہے وہی بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی فرما دیا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ اس دنیا میں انسان کو جتنا بھی مل جائے وہ اسے مزید زیادہ کے خواہش رکھے گا، اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی، خواہ دنیا بھر کی نعمتیں اسے مل جائیں پھر بھی مزید تمنا، مزید کی تمنا اس میں دل میں رہتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن نیک اعمال کا بدلہ اللہ کے ہاں رضا، اللہ کی رضا اور جنت ہے۔
ہر وہ چیز ہوگی جنت میں جو انسان کی خواہش ہوگی، جو نفس میں خواہش پیدا ہوگی، کوئی خواہش تمنا باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے کچھ اور چاہیے، کچھ اور نعمتیں دوں، تو انسان حیران ہو ان کا پوچھے گا یا اللہ یہ جو تو نے اتنی نعمتیں مجھے عطا کر رکھی ہیں یہ کیا کوئی کم ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میں تمہیں ایسی ایسی نعمتیں دینے والا ہوں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے سبق ہے کہ یہ دنیا انسان کو عیش و عشرت اور خواہشات نفس کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ اتباع و فرما برداری اللہ اور رسول اس کی کر کے یہ آخرت سنواری جا سکتی ہے۔ ابن ماجہ میں فرمایا گیا کہ عقل مند ہے وہ جو اس کو اپنے آپ کو پہچان لے، مرنے کے بعد فائدہ دینے والے اعمال سر انجام دیتا ہے، اور نادان ہے جس نے آپ کو نفس کو نہیں سمجھا، بلکہ یعنی اپنے آپ کو نفس کے پیچھے لگا دیا اور پھر اللہ سے تمنا بھی کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ یا چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر پڑ گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ حکم کرتے آپ کے لیے کوئی اچھا سا بستر لگا دیا جاتا جس سے آپ کے جسم اطہر کو تکلیف نہ ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا دنیا میرے لیے ایسی ہے جیسے کوئی سایہ دار درخت کے نیچے استراحت کے لیے رکے اور پھر اس کو چھوڑ دے، یعنی اتنی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے کندھے سے پکڑتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی مسافر رہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ طریقہ بتایا اللہ نے کہ مومن کون ہے اور کامیاب ہونے والے کون ہیں۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو دنیا میں لغویات ہیں وہ ان سے منہ موڑتے ہیں، کھیل تماشا لغویات اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اور آگے فرمایا والذین لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ کون لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے یا تقوی والے کون ہیں۔ والذین لفروجہم حافظون، یہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو امانتیں جب ان کے پاس رکھی جاتی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کیے ہوئے جو انہوں نے عہد و پیمان جو وعدہ کی ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یعنی ایسی جنت کے وارث ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان تسبیح پکڑے اور جنگل میں چلے جائے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، بلکہ آسان سا طریقہ ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کے کاموں کو، روزمرہ کی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھال لے۔ آپ کیسے اٹھے، کیسے چلے، کیسے پھرے، کیسے سوئے، کیسے کھایا، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کی زبان، آپ کے اندر خشوع و خضوع تقوی، اللہ کے نبی کی جو فرمائی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً اللہ رب العالمین بڑے رحیم اور کریم ہے، وہ بڑے قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے تاکہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو کر جنت میں جا سکیں۔ یا رب العالمین ہمیں جہنم سے، ہم تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔